حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے قید خانے میں ہیں اور نانبائی والا واقعہ اور جو بادشاہ کا ساقی تھا عزیز مصر کا، ان دونوں کے خواب کا ذکر بھی آپ نے سماعت کیا۔ اور جب ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمارے خواب کی جو تعبیر بیان کر رہے ہیں کیا وہ سچ ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو روزانہ کھانا ہمارے پاس آتا ہے جیل کے اندر قید خانے میں، جب وہ کھانا لانے والا کھانا لے کر مطبخ سے نکلے گا تو اس کے آنے سے پہلے میں بتا دوں گا کہ وہ کھانا کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، وہ سب میں بتا دوں گا۔ اور آپ نے بتا دیا، اور بتا دیا تو پھر آیا تو ویسے ہی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو جتنا چاہتا ہے اپنی عطا سے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا ان کو۔ سورہ یوسف کا ترجمہ اگر آپ جا کر دیکھیں گے، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، کسی بھی بات میں اگر آپ کو ڈاؤٹ لگتا ہے، شک لگتا ہے، یا تو پوچھ لیں یا تو کتاب میں آپ خود دیکھ لیں تاکہ آپ کو تحقیق کرنے میں آسانی ہو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر میں آپ نے سنا کہ 1400 قیدی تھے، وہ سب کے سب آپ کی دعوت پر مسلمان ہو گئے۔ تو ان میں سے آپ نے پوچھا کہ بھئی تم میں کتنے لوگ ہیں جو گھر جانا چاہتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں میں بال بچوں میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس میں سے 1000 لوگوں نے کہا ہم گھر جانا چاہتے ہیں۔ تو لیکن اگر ہم گھر کیسے جائیں گے، ہمارے پیروں میں تو بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں تو ہتھکڑیاں ہیں، قید خانہ ہے۔ فرمایا جانا چاہتے ہو بس اتنا ہی ہے نا۔ آپ نے ایک نظر ڈالی، وہ ساری زنجیریں ٹوٹ گئی، اور آپ نے ان کے چہروں پہ ہاتھ پھیرا تو ان کے چہرے بھی بدل گئے، کہا جاؤ چلے جاؤ۔ جب وہ گھر گئے تو انہوں نے اپنے گھر پہ جا کر پہچان کرائی، اس میں سے 400 لوگ ایسے تھے، کہا یوسف رشتہ داروں میں اور ماں باپ میں اور بال بچوں میں جانے سے بہتر ہے کہ ہم تیرے قدموں میں پڑے رہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جن پر وفا ناز کرتی، 1000 تو چلے گئے لیکن 400 بچے رہے۔ پھر آپ نے سنا کہ جب ساقی چھوٹ گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا بھی ذرا جا کر ذکر کرنا، اور پھر آپ نے سنا اس پر بھی کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے کہا کہ آپ نے اپنی فریاد اللہ کے سوا کسی اور کے پاس رکھی تو اب مزید 7 سال تک آپ کو اور قید خانے میں رہنا ہے۔ یوسف علیہ السلام پھر قید خانے میں رہے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے۔ قید خانہ ایسی جگہ تھا جہاں سے باہر کے لوگ آتے جاتے نظر آتے تھے، لیکن اندر کے لوگ باہر والوں کو نہیں دکھتے تھے۔ تو ملک شام سے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا وطن تھا اردن، تو شام سے ایک قافلہ آیا تھا، تو وہ اونٹنی جب وہاں سے گزری تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھ کر کے پہچان لیا کہ یہ ملک شام کی اونٹنی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس اونٹنی کو جب دیکھا تو اونٹنی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے جو قید خانے میں تھی، کیونکہ جانور کو اللہ نے یہ فطرت دی ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، یہ جانور کی فطرت، بلی وغیرہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اندھیرے میں بھی چوہے کو دیکھ لیتی، حالانکہ ہماری نظر اندھیرے میں کام نہیں کرتی۔ تو اونٹنی نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں دیکھا تو اس نے فصیح زبان سے کہا کہ تیرے اشتیاق میں تیرا باپ دبلا ہو گیا، میں تیرے وطن کی ہوں۔ اور وہ اونٹنی کلام کر کے رونے لگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے جو وہ اونٹنی کلام کر رہی تھی تو سوائے یوسف علیہ السلام کے کسی اور نے نہیں سنا۔ تو اس اونٹنی کو آگے بڑھانا چاہتا تھا، اس کا جو مالک تھا وہ بھی وہیں کا تھا، تو وہ اونٹنی آگے نہیں بڑھتی تھی۔ بلاخر حضرت یوسف علیہ السلام نے روزون سے اس دیہاتی کو کہا، اس شامی کو کہا کہ اے شخص، کیا تو کنعان کا رہنے والا ہے؟ اور تو کنعان کے اس بلند درخت کو جانتا ہے جس کی 12 ٹہنیاں تھی؟
اور اس میں سے ایک ٹہنی ٹوٹ گئی، تو وہ سن کر کے بہت رویا، وہ جو عرابی تھا وہ بہت رویا، دیہاتی بہت رویا۔ اس نے کہا ہاں وہ یعقوب ابن اسحاق ہے، وہ درخت ابن ابراہیم، اس کی کیا حالت بیان کروں کہ وہ تو رات دن صرف روتا ہے روتا ہے، اس کو رونے سے کوئی کام ہی نہیں۔ تو کہا کہ تو ادھر کیسے آیا، تو کنانی ہے؟ تو کہا کہ میں سوداگری کے لیے آیا ہوں۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں سرخ یاقوت کا جو کنگن تھا جو بادشاہ نے آپ کو پہنایا تھا، اور اسی حالت میں آپ کو قید میں لا کے ڈال دیا گیا تھا، تو وہ کنگن اتار کر آپ نے اس کو دے دیا، اس کی طرف پھینکا اور فرمایا یہ 20,000 دینار ہے اس کی قیمت، اسے لے جا، اور لے جا کر کے اسی درخت کو، جس کی وہ بلند درخت جس کی 12 ٹہنیاں تھیں، ایک کٹ گئی اور 11 باقی ہے، اس کو میرا سلام کہنا کہ مصر کے قید خانے سے ایک مسافر غلام نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو عرابی نے پوچھا کہ تم کون ہو، نام تو بتاؤ۔ کہا میرا نام مت، صرف سلام کہہ دیں۔ جب وہ دیہاتی یعقوب علیہ السلام کے گھر پہ پہنچا تو وہاں پہنچ کر کے اس نے کہا کہ میں پیغام لایا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ کس کے لیے پیغام لایا ہوں؟ کہا کہ میں مصر سے پیغام لایا ہوں تمہارے بابا کے لیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، بہن نے کہا کہ مصر سے کسی مسافر غلام کا یہ پیغام لائے۔ آپ نے نماز مختصر کی، سلام پھیرا اور اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی تو آپ گر گئے، اتنے کمزور ہو گئے تھے۔ 30-35 سال تک ایک انسان رات و دن صرف روتا ہی رہے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی روتے روتے، بینائی ختم ہو گئی تھی۔ آپ یعقوب علیہ السلام اتنا روئے، کمزور ہو، رات و دن ایک ہی کام تھا، کھڑے نہیں ہو سکے، زمین پر گر پڑے۔ بیٹی نے ہاتھ کا سہارا دیا اور باہر لائی تو آپ نے کہا کہ اے دیہاتی مسافر، تجھ سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی، تجھ سے اچھی خوشبو آ رہی ہے، بتا کیا ہے؟ تو کہا میں ایک مسافر غمگین کا پیغام لایا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے اس کی صورت دیکھی؟ کہا نہیں۔ اس نے دیوار کے پیچھے سے مجھ سے باتیں کی اور آپ کو سلام کہنے کے لیے کہا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا جو کچھ تجھے ضرورت ہے مجھے پیش کر، میں تیری ضرورت پوری کروں گا۔ کہا نہیں، اس نے مجھے مالا مال کر دیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ تیرے اوپر موت کی سختی کو آسان کر۔ المختصر یہ کہ پھر قید و بند کے وہ 7 سال مکمل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اب کسی سے کچھ نہیں کہا، آپ نے سر سجدے میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تو ہی غموں کا کھولنے والا اور مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے، مولا اب اس قید سے تو مجھے نجات عطا فرما۔ ادھر یوسف علیہ السلام رات کے وقت، رات کے آخری پہر میں سر سجدے میں رکھ کر دعا کر رہے تھے، اور ادھر مصر کا بادشاہ خواب دیکھ رہا تھا۔ اس سے پتا چلا کہ سجدے میں سر رکھ کر آخری حصے کی رات کی دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور بندوں سے کہتا ہے میرے بندوں جو مانگنا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اس لیے رات کے آخری حصے کی دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ ادھر آپ دعا کر رہے تھے، ادھر بادشاہ خواب دیکھ رہا تھا، اور صبح اٹھا وہ اور اٹھنے کے بعد اپنا خواب ہی بھول گیا۔ خواب تو دیکھا لیکن بھول گیا کہ میں نے کیا دیکھا، وہ بادشاہ تھا۔ اور صبح اٹھ کر وہ اپنی علماء اور ندیموں سے حکیموں سے کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، میں بھول گیا ہوں، بتاؤ میرا خواب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم خواب بتائیں تو ہم تعبیر بتائیں، آپ کا خواب ہی نہیں پتا آپ کو۔ جو خواب دیکھ کر بھول جائیں اس کو خواب پریشاں کہتے ہیں، خواب پریشاں۔ وہ اب اس کی تعبیر کون بتائے؟ سب پریشان ہوئے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں مجھے بتاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ یہ خواب پریشاں ہیں، اس کا جب آپ خواب بتائیں گے تو تعبیر بتائی جائے گی، ایسے نہیں ہوگا۔ ایسے میں پھر اس کو یاد آیا وہ جو ساقی تھا اور آزاد ہوا تھا وہ خواب، تو کہا کہ مجھے یوسف کے پاس لے چلو، یوسف صدیق کے پاس، وہ اس خواب کی تعبیر ضرور بتائے گا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا کہ وہ بتائے گا؟ تو کہا کہ پھر اس نے پورا وہ واقعہ بیان کیا، وہ قصہ بیان کیا۔ تو پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ
اور اس سے پوچھو. تو جب وہ اب اس کو یاد دلا دیا گیا. اب جب وہ آیا تو آنے کے بعد اس نے کہا کہ بادشاہ نے ایک خواب پریشاں دیکھا ہے اور وہ خواب بھول گیا. وہ خواب کیا ہے؟ اب دیکھیے ہمارے یہاں اس صدی میں حضور کو علم غیب اللہ کے نبی کو ہے یا نہیں، اس پہ مناظرے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ہوٹلوں پہ بحث ہوتی ہے، کرسیاں چلتی ایک دوسرے کا سر پھوڑتے ہیں. یہ قرآن ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں ہے ابھی کہ آپ اس سے اختلاف کریں یہ ضعیف ہے، یہ گڑی ہوئی ہے، یہ ایسی ہے، ایسا کچھ بھی. اپنی اولاد یہ کیا رامائن اور مہابھارت آپ نے سیریل اپنے گھروں میں لگا رکھے؟ بچوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. یہ پاکستانی سیریل، یہ اشتانی سیریل، یہ اشتانی سیریل، کوئی سیریل نہیں، کچھ نہیں. ہم ہندوستانی اور فخر سے کہتے ہیں ہندوستانی. کوئی بھی سیریل ہو ہم اس کو جائز نہیں کہتے. بچوں سیریل سے بچوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے. بچوں کو بتاؤ صرف تمہارا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ تمہاری اولاد کا وہ بھی عاشق رسول بناؤ. صرف کلمہ نہیں، کلمہ لانے والے نبی کا عشق. اور اپنے نبی کی شان کیا بتاؤ گے؟ قرآن کی آیت موجود ہے کہ وہ خواب دیکھ کر بھول گیا، اس کو خود یاد نہیں کہ اس نے کیا خواب دیکھا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ پہنچے، آپ سورہ یوسف اٹھا کر پڑھیں، خواب اس کا تھا، بیان یوسف علیہ السلام کر رہے تھے. اور بھائی خواب میں نے کیا دیکھا ہے سوتے میں یہ تو میرے سوا کسی کو نہیں پتا ہے. اب اگر کوئی دوسرا بتا رہا ہے تو بولو یہ غیب کی خبر ہے کہ نہیں ہے. اس کو علم غیب نہیں کہتے تو کیا کہتے؟ اور جب جناب یوسف کی یہ شان ہے کہ خواب کسی کا ہے بیان یوسف کریں، تو جس کے صدقے میں یوسف کو نبوت اور رسالت اور بادشاہی ملی اور ساری نعمتیں ملی، اس محمد الرسول اللہ کے علم کا عالم کیا ہو. اب یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ لوگ آئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ نے خواب یہ دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائے 7 موٹی تازی فربا گایوں کو کھا رہی ہے، اور 7 بالیاں سوکھی ہوئی 7 ہری بھری بالیوں سے لپٹ گئی ہے. یہ خواب دیکھا بادشاہ. وہ آیا، اس نے کہا کہ یوسف یہ کہتا ہے کہ آپ نے خواب یہ دیکھا ہے. تو بادشاہ ہنسنے لگا، بولا ہاں یہی خواب تھا. اور ایسا لگتا ہے خواب اس نے ہی دیکھا، یہ صحیح خواب بیان کیا. ایک کام کرو، اس کو لاؤ میرے پاس لاؤ اس کو. جب وہ میرے پاس آئے گا تو اب میں اس سے خود اپنے کان سے تعبیر سنوں گا. اس کو یقین ہو گیا کہ خواب تو یہی ہے، اسے یاد آ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آئے کہ اب بادشاہ تمہیں بلاتا ہے، چلو تمہیں بلا رہا ہے. کہا نہیں میں ایسے نہیں آؤں گا. وہ مجھ پہ جو الزام لگا تھا نا زنا کا، بدی کا، وہ پہلے کلیئر کرو، وہ صاف کرو پہلے. دیکھو یہ طریقہ ہوتا ہے اپنے پہ لگے ہوئے الزام کو ختم. کتنی دھیرے 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 کیسی منزلیں آتی ہیں، کیسے اس وقت نہیں کہا کہ میں بے قصور ہوں، اس وقت نہیں. اب یہ منزل آئی تو کہتے ہیں بھئی پہلے وہ عورتوں کو بلاؤ، سب معاملہ پہلے کلیئر کرو کون سچا تھا. پھر زلیخا کو بلایا گیا، اس کی سہیلیوں کو بلایا گیا، اور پھر پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے. تو پھر وہ سب لوگوں نے یہی کہا کہ ہم لوگ غلطی پر تھے، سارا قصور ہمارا تھا، اور یوسف کا کوئی قصور نہیں تھا. ہم نے یوسف کا دل لبھانے کی کوشش کی تھی، ہم نے انہیں بدی کی دعوت دی تھی، وہ تو بے قصور ہے. جب پورے مصر کے سامنے ان کا بے قصور ہونا ثابت ہو گیا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے سے نکلنے کے لیے تیار ہوئے. وہ بھی ایک شرط اور رکھی، میں اکیلا نہیں نکلوں گا، میرے ساتھ جتنے قیدی ہیں ان سب کو بھی رہا کر. وہ بھی سب آزاد ہوں، کیونکہ وہ سب ایمان لا چکے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر وہ کلمہ پڑھ چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے. تو عورتوں نے کہا کہ بھئی ہم ہی مکر کرتے تھے اور ہمارا ہی سب معاملہ تھا. لیکن یوسف علیہ السلام کے لیے پھر یہ ہوا کہ بڑا قیمتی لباس آپ کو پہنایا گیا، ہزاروں گھوڑے کھچر سواریاں بھیجی گئی، اور اس شان سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام جب تشریف لائے تو آنے کے بعد آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بہت متقی ہوں، پرہیزگار ہوں. ایسا فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا. نفس تو انسان کو جرائم اور گناہوں کی طرف لے جانے والا ہے، مگر یہی کہ اللہ جس کو اپنے کرم سے بچا لے.
اس کے بعد حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آئے، تو آنے کے بعد جیسے ہی آپ دربار میں داخل ہوئے، دربار میں داخل ہونے کے بعد بادشاہ آپ کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنے تخت پر بٹھایا، اور تخت پر بٹھانے کے بعد کہنے لگا بتائیے وہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارا خواب تو تم سن چکے۔ آپ نے پھر خواب بیان فرمایا، خواب بیان کرنے کے بعد کا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے پاس 7 سال لگاتار زوردار بارش ہوگی، بہت اچھی بارش ہوگی، جس سے کھیتی خوب ہوگی۔ تو تم کو کرنا یہ ہے کہ اس کو آپ کو ذخیرہ کرنا ہے، جمع کرنا ہے، اور آپ کو صاف نہیں کرنا ہے، اناج نہیں نکالنا ہے بالیوں سے، بالیوں کے اندر آپ کو سنبھال کر کے رکھنا ہے، اور جتنا کھانا ہے بس اتنا ہی صاف کرو، باقی کے اس کو جمع کرتے رہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے یعنی کہ تم پر ایسے 7 سال آئیں گے کہ پھر تم پر قحط سالی کا دور آئے گا، قحط سالی کا دور آئے گا، اور پھر جو ہے وہ بڑی تنگی اور اسرت کا دور ہوگا۔ پھر 1 سال ایسا مہینہ برسے گا کہ تم جو ہے وہ انگور کے رس نہیں چھوڑو گے۔ اس طریقے سے آپ نے فرمایا، تو تمہیں اس طرح سے نظام چلانا ہوگا۔ جب آپ نے یہ تعبیر بیان فرمائی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی، تو پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ مگر یہ کرے گا کون، کیسے ہوگا، کس طریقے سے کیا جائے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ سے ایک کام کرو، یہ نظام اگر تم میرے ہاتھ میں دے دو تو میں جو ہے یہ سب سنبھال سکتا ہوں۔ اس پر بھی ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میرے بھائی یوسف پر رحم فرمائے، انہوں نے بادشاہ سے مانگا کیوں؟ مانگنا نہیں چاہیے تھا، چپ رہتے، اگر چپ رہتے، خاموش رہتے تو اسی وقت ان کو حکومت مل جاتی۔ جب انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ حکومت مجھے دے دے، میں سنبھال لوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے 1 سال اور لیٹ کر دیا، لیکن بہرحال 1 سال کے بعد پھر ان کو حکومت مل گئی، سلطنت مل گئی۔ بادشاہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا، اور کل خزانے کا آپ کو مالک کر دیا، اور آپ بادشاہ بنا دیے گئے۔ اور جب آپ بادشاہ بنا دیے گئے تو ایسے میں زلیخا کو خوف ہوا کہ اب یہ تو یوسف ہو گئے بادشاہ، اب پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا کریں گے، اور جب وہ مجھے کیسی کیسی اذیتیں اٹھانی پڑے گی۔ تو چپکے سے وہ وہاں سے نکل گئی، اور ایک عورت تھی جو مصر میں بہت غریب تھی، بھیک مانگتی تھی، زلیخا اس کی کٹیا میں جا کر کے چھپ گئی۔ کم و بیش 25 سال تک کے زلیخا کو اسی کٹیا میں رہنا پڑا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے زلیخا بھی نابینا ہو گئی اور بھیک مانگنے لگی، زلیخا پر یہ دن آئے بھیک مانگنے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، حضرت زلیخا کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس سے ہٹ کر ایک بات کہتا ہوں، جہاں زنا وہاں فنا۔ جو بھی لوگ گناہ کریں گے اپنے عروج کے دور میں، ترقی کے دور میں، کامیابی کے دور میں، ایک دن ان پر زوال آئے گا گناہ کی وجہ سے۔ اس لیے جب اللہ جوانی دے، دولت دے، علم دے، عزت دے، نوازے، تو اللہ کے بندے بن کے رہو، اور اللہ سے ڈر کر، اس کا خوف کھا کر سیدھے سیدھے معاملات کرو، اکڑو مت، غرور مت کرو، گھمنڈ مت کرو، اور اللہ کی نافرمانی مت کرو، ورنہ برے دن آئیں گے، اچھے دن نہیں آتے۔ ظلم کرنے والوں پہ کبھی اچھے دن نہیں آتے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ ہو گئے۔ عادت تھی آپ کی، آپ بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، آپ کی بھی عادت تھی، آل ابراہیم میں سے تھے، اپنے جد کریم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلتے تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ ہو گئے تو بادشاہ ہونے کے بعد اب آپ مصروف ہو گئے انہی کام میں جس کام کے لیے آپ کو بادشاہ بنایا گیا تھا۔ آپ نے کیا کیا؟ جب پہلے بارش ہوئی، بارش کے دنوں میں آپ نے مصر میں جتنی زمینیں تھی، حتیٰ کہ پہاڑیوں پر بھی آپ نے بوائی کرا دی، وہاں بھی ہل چلا دیا، پہاڑوں پر بھی، اور جہاں جہاں خالی زمین تھی سب جگہ کھیتی 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 کھیتی، اور اتنا غلہ جمع کر لیا آپ نے کہ آپ نے جو وہ ایک 40 گز کی چوڑائی اور 160 گز کی لمبائی ایسے کمرے بنائے، اور اس میں 1 انچ بھی آپ نے لکڑی نہیں لگائی بلکہ پتھر کے کمرے بنائے، اور اس میں آپ نے غلہ جمع کیا، جتنا لگتا تھا آپ اتنا لوگوں کو کھانے کے لیے دیتے تھے، باقی سب جمع کر دیں۔ 7 سال تک مسلسل آپ نے غلہ جمع کیا، اور 7 سال کے بعد جب قحط سالی کا دور آیا تو اب حضرت یوسف علیہ السلام اب اس میں مصروف ہو گئے۔ 7 سال کے بعد دوسرے 7 سال کے اندر
تو پھر اس وقت ایسا ہوا کہ قحط سالی کا جب معاملہ آیا تو مصر کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آنے لگے، قحط میں مبتلا ہو گئے. تو پہلے سال حضرت یوسف علیہ السلام سے ان لوگوں نے اپنے زیورات، سونے چاندی کے زیورات دیکھ کر کے غلہ خریدا. دوسرے سال مکانات دیے اور زمین دیا، اس کے بدلے غلہ خریدا. تیسرے سال اپنے گھر کا ساز و سامان دیا، اس کے بدلے غلہ خریدا. چوتھے سال کپڑے وغیرہ دے کر کے اس کے بدلے غلہ خریدا. پانچویں سال اپنی اولاد دے دی یوسف علیہ السلام کو کہ اس کے بدلے میں غلہ دو، اور غلہ خریدا. چھٹے سال کہا کہ اب کچھ بچا نہیں ہے دینے کے لیے، بال بچے بھی دے چکے ہیں، اب ہم بھی آپ کے ہاتھوں بک جاتے ہیں، آپ ہمیں لے لیجئے اور ہمیں اناج دیجئے. اور پورا مصر حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام ہو گیا چھٹے سال میں. اور ساتویں سال میں یوسف علیہ السلام کے، اب چونکہ وہ سب غلام تھے تو یوسف علیہ السلام کو کھلانے کی ذمہ داری آ گئی، تو ان کو سب کو یوسف علیہ السلام نے کھلایا. اس طریقے سے اللہ نے بتا دیا کہ مصر والوں، تم میرے نبی کو غلام کہہ کر نہیں پکار سکتے، تم نے ایک یوسف کو خریدا تھا، اس یوسف نے تم سب کو خرید لیا. پورا مصر یوسف علیہ السلام کا غلام ہو گیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نیکوں کو ان کے نیک کا اجر ایسے ہی عطا کرتے ہیں، نیکیوں کا صلہ ایسے ہی عطا کرتے ہیں. اب پورا مصر جو ہے غلام تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا. اب حضرت یوسف علیہ السلام سب کو کھلاتے تھے، غریبوں کو، محتاجوں کو. جب یوسف علیہ السلام سواری پر نکلتے تھے تو اس شان سے نکلتے تھے، پہلے گھوڑا کسا جاتا تھا. جب گھوڑا کستے ہیں نا تو وہ چیخ کے زور سے بولتا ہے تو وہ پوری آواز گونجتی تھی. سب سمجھ جاتے تھے کہ ہمارا بادشاہ یوسف صدیق جو ہے وہ اب اپنے محل سے نکل رہا ہے. تو زلیخا جس مکان میں رہتی تھی جھوپڑی میں، وہ خاتون کہتی تھی یوسف نکلنے والے ہیں. تو زلیخا کہتی تھی اب وہ مجھے پہچانتے بھی نہیں ہیں، میں ان کو دیکھ بھی نہیں سکتی، وہ تو مجھے بھول گئے ہیں. ایک کام کر، جہاں سے ان کی سواری گزرے گی وہاں مجھے لے کر چل کر کھڑی کر دے، تو ان کی سواری کی ٹاپوں سے لگی ہوئی دھول مجھ پر پڑے گی تو میرے دل کو سکون مل جائے گا. حضرت زلیخا کا یہ حال تھا. ادھر قوم کا یہ معاملہ تھا، ادھر کئی ملکوں میں قحط پڑ گیا تھا بارش نہ ہونے کی وجہ سے. کئی ملکوں میں، تو ملک شام میں بھی قحط پڑ گیا تھا. اور یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی دانے دانے کو محتاج ہو گئے، کھانے کھانے کو محتاج ہو گئے. یہاں بھی دیکھو، حالانکہ اولاد پیغمبر ہے، نبیوں کی اولاد ہے، سگا باپ نبی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا اگر اپنے سے کوئی ظلم ہوگا تو نبی کی اولاد ہونے کے بعد بھی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا کیا ہوا؟ روٹی کے ٹکڑوں کو بھی پریشان ہو، کھانے پینے کو پریشان ہو. پھر وہ سب کے سب دسوں کے دسوں بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے دھوتے آئے، کہنے لگے بابا اپنی اولاد، یہ کیا رامائن اور مہابھارت آپ نے سیریل اپنے گھروں میں لگا رکھے؟ بچوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. یہ پاکستانی سیریل، یہ اشتانی سیریل، یہ اشتانی سیریل، کوئی سیریل نہیں، کچھ نہیں. ہم ہندوستانی اور فخر سے کہتے ہیں ہندوستانی. کوئی بھی سیریل ہو ہم اس کو جائز نہیں کہتے. بچوں سیریل سے بچوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے. بچوں کو بتاؤ صرف تمہارا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ تمہاری اولاد کا وہ بھی عاشق رسول بناؤ. صرف کلمہ نہیں، کلمہ لانے والے نبی کا عشق. اور اپنے نبی کی شان کیا بتاؤ گے؟ 40 سال ہو گئے تو نہ ہم سے بات کرتا ہے، نہ ملاقات کرتا ہے، نہ ہماری طرف نظر عنایت فرماتا ہے. فاقہ کشی میں ہمارا یہ حال ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے کہا کوئی طریقہ بتائے تاکہ ہماری غربت دور ہو، ہمارے بچے کھانے کو تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ روزانہ جو قافلے یہاں سے گزرتے ہیں، وہ قافلے والے جب یہاں ہمارے پاس رکتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ مصر کا بادشاہ ہے، وہ بہت کریم ہے، بڑا نیک دل ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کو اناج دیتا ہے. تم لوگ اس کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے جو ہے وہ اناج مانگو، وہ دے گا تمہیں. کل لوگ جاتے ہیں تو پیسہ دے کے خرید کے لاتے ہیں، ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، کھوٹے سکے ہیں، کیا کریں گے؟ فرمایا وہی لے کر کے جاؤ. کہا اگر اس نے قبول نہیں کیا تو؟ اور فرمایا ایک کام کرو، لے کے جانا، قبول کیا تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کیا تو اپنا نسب بیان کرنا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم پہ رحم کر.
وہ نیک آدمی ہے، رحم دل ہے، رحم کرے گا تم پر۔ کہا اگر اس کے بعد بھی اس نے رحم نہیں کیا تو؟ فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی اس نے رحم نہیں کیا تو پھر اپنی غربت بتانا، تنگدستی بتانا، اپنی پریشانی بتانا، تو پھر وہ تم پہ رحم کرے گا۔ کہا اس پہ بھی نہیں رحم کیا تو آپ نے چڑھ کر فرمایا جاؤ تم جانو، تمہارا کام جانو، جو کہتا ہوں سنتے نہیں ہے تم، اب تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ کرو، جاؤ تو صحیح تم۔ پھر انہوں نے چاہتے نہ چاہتے، کھائی نہ کھائی، پھر انہوں نے وہاں جانے کی تیاری کی 10 بھائیوں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ بابا جائیں گے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ابھی تک تو ہم کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں گئے نہیں ہیں، پہلا اتفاق ہے، جائیں گے تو کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا دیکھو، جانا تو اس کی اجازت کے بغیر کمرے میں داخل نہیں ہونا، بڑبڑ نہیں کرنا، اپنی مرضی سے باتیں نہیں کرنا، جتنا پوچھے اتنا ہی جواب دینا، جب تک کہ وہ بیٹھنے کے لیے نہیں کہے بیٹھنا نہیں، وہ جو ہے وہ اس کے سامنے کھڑے رہنا، تو ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ اس طریقے سے آپ نے سمجھایا بہت سی بات۔ اور ایک خوبصورت جملہ اس میں لکھا ہوا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا دریا کا کوئی پڑوس نہیں ہوتا، بادشاہ کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ جیسے دریا کا کوئی پڑوسی نہیں ہو سکتا، جب بھی بارش ہوگی تو سب وہ پڑوسیوں کو بہا لے جائے گا، ایسی بادشاہ کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ تو بادشاہ کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ دوست بن گیا، نہیں، اس کا جب موڈ ہوگا تو بہت اچھا ہے، موڈ خراب ہوا تو وہ اٹھا کے پھینک دے گا۔ تو آپ نے فرمایا ایسے جاؤ۔ یہ سب کے سب نکلے۔ اب نکلنے کے بعد یہ سب وہاں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا تھا کہ آپ نے پورے علاقے پر چوکیاں بٹھا دی تھی کہ جو بھی مجھ سے ملنے آئے اس کے حالات لکھ کر مجھے بھیجنا، کون ہے، کیوں آیا ہے، کیا چاہتا ہے، کیوں ملنا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسے کتنے ہیں، پونجی کتنی ہے، حلیہ کیا ہے، یہ سب مجھے لکھ کر بھیجنا۔ اب جب وہ لوگ آئے 10 کے 10 بھائی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ جو چوکیدار تھے، جو چوکیاں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے ان سب کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا کون ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم ہم سے یہ سب کیوں پوچھتے ہو؟ کہا ہمارے بادشاہ کا حکم ہے کہ جو بھی آئے گا اس سے یہ تفتیش ہوگی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ دیکھو ہم لوگ یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم کی اولاد میں سے، اور ہم بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہم بادشاہ سے اناج چاہتے ہیں۔ اس طریقے کی جب پوری تفصیل آئی تو آنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ دیکھا اور دیکھ کر کے روئے اور بے ہوش ہو گئے۔ دیکھ کر پہچان لیا آپ نے، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم کی اولاد تو میرے سگے بھائی ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں۔ جب بے ہوش ہو گئے تو لوگ سمجھ نہیں پائے، جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا ہوا۔ ایسے میں پھر جو قریبی وزراء تھے انہوں نے سب کو باہر نکل جانے کے لیے کہا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ہوش آیا، تو پھر آپ نے جو قریبی وزراء تھے ان سے بھی کہا کہ تم بھی سب نکل جاؤ، اور خط دیکھ دیکھ کر کے روتے تھے اور چہرے پہ رکھتے تھے، بہت پریشان ہوتے تھے۔ پھر آپ نے اس چوکیدار کو بلایا اور چوکیدار سے کہا چوکیدار یہ بتا وہ کتنے لوگ ہیں؟ کہا وہ 10 لوگ ہیں۔ کہا ان کے کپڑے کیسے ہیں؟ تو کہا کہ ان کے کپڑے پھٹے پرانے، ان کے چہرے زرد ہو گئے، لیکن چہرے ہیں بڑے خوبصورت، بڑے حسین چہرے ان کے، ایسے خوبصورت ہم نے مصر میں کسی کو نہیں دیکھا۔ تو کہا کہ پھٹے پرانے کپڑے، کہا ان کی سواریاں بھی خستہ ہے۔ وہ کہتا جاتا تھا، یوسف علیہ السلام روتے جاتے، تو وہ چوکیدار کہتا ہے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ رہنے دے، ایک کام کر، ان لوگوں کو میرے کمرے میں، میرے محل میں لیا۔ تو اب خاص وزیر آتا ہے، کہتا ہے حضور جو بھی مسافر آتے ہیں ان کو آپ مسافر خانے میں ٹھہراتے ہیں، یہ مسافر کون لوگ ہیں کہ جن کو آپ اپنے محل میں ٹھہرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا زیادہ باتیں نہ کر، جو کہتا ہوں وہی کر۔ اب اتنا سننا تھا تو وزیر گیا ان سب کو 10 کے 10 کو لے آیا۔ جب لے آیا تو چونکہ یہ لوگ تھے عبرانی، مصر میں قبطی زبان بولی جاتی تھی، تو چونکہ یوسف علیہ السلام عبرانی جانتے تھے، چونکہ آپ بھی عبرانی ہی تھے اور مصر میں رہنے کی وجہ سے قبطی بھی جانتے تھے، تو جب یہ آئے تو یوسف علیہ السلام اوپر کے محل کے حصے میں تھے۔ تو جب انہوں نے اتنا سب تام جھام اور اتنا سب عز کو احتشام دیکھا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ بادشاہ ہم پر اتنا مہربان کیوں ہے؟
تو ایک بھائی کہتا تھا کہ شاید ہم نبیوں کی اولاد ہے اس لیے وہ ہم پر اتنی مہربانی کر رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سنتے تھے اور روتے جاتے تھے. پھر کوئی کہتا تھا کہ نہیں ہو سکتا ہے پھٹے پرانے کپڑے پر ہمیں مجبور دیکھا, نیک آدمی ہے اس لیے ہو سکتا ہماری غربت پر رحم کر رہا ہے. وہ کہتے جاتے تھے, آپس میں باتیں کرتے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے ان کا یہ حال دیکھا اور اپنے وزراء سے کہا 3 دن تک انہیں گوشت, میٹھی چیزیں, اچھی چیزیں سب کھلاؤ اور پھر ان کو اچھے کپڑے پہنانا, پھر میرے پاس لانا. 3 دن گزر گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو. تو کہا کہ ہاں بادشاہ ملے گا. پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ آئے اور آ کر کے کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے 10 کے 10 تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہو تم؟ تو کہنے لگے کہ ہم لوگ بڑے نیک بزرگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے. کہا اچھا. کہا ہمارا باپ بہت نیک, بڑا پرہیزگار ہے. ہم 12 بھائی تھے, 12 بھائی تھے. 10 تو آئے ہیں, ایک بھائی باپ کے پاس ہے اور ہمارے ایک بھائی کو بھیڑیا کھا گیا, وہ مر گیا ہے. کہا اچھا مر گیا. کہا وہ جو تمہارا بھائی تھا جس کو بھیڑیا کھا گیا تو اس کو کیوں بھیڑیا کھا گیا؟ تو کہا کہ ہم کھیلنے گئے تھے اور ہمارے باپ کو اس سے بہت محبت تھی, ہم سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی اس سے محبت تھی. تو کہا تمہارا باپ پھر نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بڑے بیٹوں سے محبت نہ کرے, چھوٹے بیٹے سے محبت کرے تو یہ تو ناانصافی ہے, نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں بادشاہ, اگر تم اس کو دیکھتے, ابھی بھی تم اس کو دیکھو گے تو تم یہ کہنے لگو گے, بلکہ اس کا دشمن بھی دیکھے گا تو کہہ اٹھے گا کہ یہ بہت نیک ہے. اچھا. تو کہا پھر تو تمہارے بھائی کا کیا, اس کی عاقبت کیا ہوئی؟ کہا بادشاہ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ جو بچپنے میں مر جاتا ہے وہ جنت میں ہی جاتا ہے, تو چونکہ وہ بچپنے میں اس کو بھیڑیا کھا گیا تب وہ جنت میں ہے. کہا اچھا ایسی بات ہے, ٹھیک ہے. اور بھی باتیں کی اور باتیں کرنے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو کھلایا پلایا اور کھلا پلا کر کے کہا کہ میں بھی مذہب اسلام پر ہی ہوں. تو کہا کہ ہمارا بابا اسلامی کی دعوت دیتا ہے, یعقوب علیہ السلام ان کا نام ہے. تو آپ نے سب ساز و سامان دیا اور ساز و سامان دینے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا دیکھو اس کے بعد اگر آنا تو تم 10 مت آنا, وہ جو تمہارا 11واں بھائی ہے اس کو بھی لے کر آنا, ٹھیک؟ کیونکہ اگر تم اس کو نہیں لائے, اگر تم نے اس کو نہیں لائے تو پھر میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا. اگر اس کے بعد کوئی ضرورت پڑتی ہے تو تم کو یہی کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا بہت اچھا. پھر وہ وہاں گئے اور جب جا کر کے انہوں نے اپنے ساز و سامان کھولے تو ساز و سامان کھولنے کے بعد دیکھا کہ جو پیسے کھوٹے سکے دیے تھے ان کے سامان میں حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ بھی ڈلوا دیے تھے, اور بہت سی نعمتیں, بہت بڑی بڑی چیزیں, بڑے تحفے طائف سب دیے. جب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا بابا بڑا نیک ہے وہ, بڑا پرہیزگار ہے, بڑی تعریف کی وہ جو سب ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ جو سامان ہم نے پیسے دیے تھے وہ بھی اس نے ہمیں واپس کر دیا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی تعریف کی, لیکن کہا بابا اس نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کے بعد تمہیں کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو تم اگر 10 آؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا, وہ تمہارا جو 11واں بھائی ہے تمہیں اس کو بھی لانا پڑے گا. تو اب وہ چیزیں ختم ہو گئی, چونکہ تقریباً حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ پوتا پوتی پر پوتا پر پوتی تقریباً 400 لوگ تھے. اب 400 لوگوں میں وہ غلہ کتنا کام آ سکتا تھا, ہو گیا ختم. اب جب دوبارہ جانے کی بات آئی تو پھر کہا کہ ہمیں اب جانا پڑے گا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو میرے یوسف کو بھی لے گئے, اس کو چھوڑ آئے, اس کو بیڑیا کھا گیا, مجھے تکلیف دیا. اب اس کا یہ ایک بھائی بچہ ہے سگا بنیامین, اب اس کو بھی لے جاؤ گے, چھوڑاؤ گے, میں کیا کروں گا؟ کہ نہیں بابا ہم عہد کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا, ورنہ اس کے بغیر تو اناج ملنا نہیں ہے, ملے گا نہیں اناج. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا پہلے قسم کھاؤ کہ تم میرے بنیامین کو چھوڑ کے نہیں آؤ گے, اگر ایسا کرتے ہو تو میں تمہیں بھیج دوں گا. پھر آپ نے کہا میں نے اللہ کے سپرد کیا. کہا میرے بیٹو اب جب جانا نا تو ایک دروازے سے مت جانا, ورنہ 11 کے 11 بھائی ایک دروازے سے جاؤ گے تو تم کو نظر لگ جائے گی, اور نظر تو لگ گئی 12 بیٹوں کو, تو ایک بیٹا تو میرا چلا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نظر بد لگتی ہے, جادو کا بھی اثر ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہے, حدیث پاک میں آیا ہے
کہ اس کا اثر ہوتا ہے. فرمایا گیا کہ نظر بد اگر پتھر کو لگے تو پتھر پھٹ جائے, نظر بد اگر جانور کو لگے تو ہانڈی میں آ جائے, اور نظر بد انسان کو لگے تو انسان قبر میں چلا جائے. نظر بد کا اتنا اثر ہوتا ہے. بہرحال پھر وہ آپ نے فرمایا کہ بھئی سب الگ الگ دروازوں سے جانا. تو ہوا یہ کہ 11 کے 11 بھائی سب وہ تقسیم ہو گئے کہ تو اس دروازے سے, تو اس دروازے سے, اور 2 یہ 2 3 اس سے. اکیلے بنیامین بچ گئے. اب یہ پہلی بار گئے تھے, سب کو راستے معلوم تھے, ان کو نہیں معلوم تھا. یہ باب الشام پر کھڑے ہو گئے. اپنی اولاد, یہ کیا رامائن اور مہا بھارت آپ نے سیریل اپنے گھروں میں لگا رکھے. بچوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. یہ پاکستانی سیریل, یہ اشتانی سیریل, یہ اشتانی سیریل, کوئی سیریل نہیں, کچھ نہیں. ہم ہندوستانی اور فخر سے کہتے ہیں ہندوستانی. کوئی بھی سیریل ہو ہم اس کو جائز نہیں کہتے. بچوں سیریل سے بچوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے. بچوں کو بتاؤ صرف تمہارا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ تمہاری اولاد کا وہ بھی عاشق رسول بناؤ. صرف کلمہ نہیں, کلمہ لانے والے نبی کا عشق, اور اپنے نبی کی شان کیا بتاؤ گے. اب یہ بولتے تھے عبرانی زبان, کوئی عبرانی زبان بولتا نہیں تھا. حضرت جبریل نے آ کر کہا کہ دیکھ تیرا سگا بھائی وہاں کھڑا ہے اور راستہ پوچھتا ہے کہ اس کو راستہ بتانے والا نہیں, کہ کوئی عبرانی کوئی جانتا نہیں, جلدی سے جاؤ اور اس کو راستہ بتاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا اور نقاب ڈال کر اس کو عبرانی زبان میں سلام کیا. پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا کہ میں ملک شام سے کنان سے آیا ہوں. کہا یہاں تو کوئی عبرانی نہیں بولتا, تم کیسے بولتے ہو؟ تو کہا میں جب وہ کنان میں رہا ہوں کچھ دن, میں نے عبرانی زبان سیکھی ہے. تو کہا اچھا, کہا تم کس لیے آئے ہو؟ تو کہا کہ ہم بادشاہ سے ملنے کے لیے آئے, ہمیں اناج چاہیے. تو کہا کہ اکیلے آئے ہو؟ کہا نہیں میرے اور بھی بھائی ہے, وہ الگ الگ راستے سے جانے کے لیے بابا نے کہا تھا نظر نہ لگے, تو مجھے راستہ نہیں معلوم تھا. کہا چلو میں تمہارے بھائیوں سے تمہیں ملا دیتا ہوں. اور اس کے بعد لے گئے, اور لے جانے کے بعد کہا وہ دیکھو تمہارے بھائی وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو کہا اے عبرانی شخص تو کون ہے؟ میرا دل تیری طرف مائل ہو گیا ہے, میں تجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا. کہا نہیں بھائی تمہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ جانا ہے, جاؤ ادھر, میں غلام ہوں, ایک غمگین آدمی ہوں, پھر ملیں گے انشاءاللہ کبھی جب وقت آئے گا. پھر اس کے بعد یہ 11 کے 11 آئے, بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب یوسف علیہ السلام نے, وہ پہچانتے نہیں تھے حضرت یوسف علیہ السلام, یوسف علیہ السلام کو پہچانتے نہیں تھے. ان کے جانے سے آنے تک یوسف علیہ السلام نے ایک کمرہ نیا بنوایا, اور وہ کمرہ بنوایا تو اس کمرے میں جو ہے آپ نے وہ پورا واقعہ بابا سے لے کر کے کنویں میں پھینکنے اور بیچنے تک کا دیوار پہ اس کو پینٹنگ کروایا. بھیڑیا ہے اور یوسف ہے, شمون چھری مارنے کے لیے دوڑ رہا ہے, ایک بھائی یہودا ہاتھ سے روٹی چھین کے کتے کے آگے پھینک رہا ہے, ایک بھائی پانی چھین کے زمین پہ ڈال رہا ہے. جب وہ آئے تو دیکھا رے, روبل نے دیکھا رے یہ تو سب وہ واقعہ ہے جو ہم نے یوسف کے ساتھ کیا ہے. تو وہ سب رونے لگے. کھانا رکھا گیا تو کام نہیں کھائیں گے, اس کمرے میں ہمیں کھانا اچھا نہیں لگتا, ہمیں کچھ یاد آ گیا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کیا یاد آ گیا؟ کہا اس میں تو یہ سب تصویریں بنی ہے تو ہمارے حالات بیان کر دی. کہا کیا حالات ہیں مجھے بتاؤ. تو وہ سب کے سب 11 کے 11 کھڑے تھے. یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہے, مجھے بتاؤ معاملہ کیا ہے. تو کہا ہمارا ایک چھوٹا بھائی تھا, سب سے چھوٹا ہمارا ایک بھائی تھا, اس کا نام یوسف تھا, ہمارا بابا اس سے بہت پیار کرتا تھا. تو اس کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا. کہا کیسے کھا گیا؟ تو کہا کہ وہ جھوٹا خواب دیکھتا تھا, جھوٹے خواب بیان کرتا. کہا کیسے جھوٹے خواب؟ کہا اس نے خواب دیکھا تھا کہ وہ بادشاہ بن گیا, اس نے خواب دیکھا تھا کہ وہ بادشاہ بن گیا اور سب اس کے غلام ہیں, اس کے آگے کھڑے ہیں, مجبور ہو کر اس کے آگے کھڑے ہیں. وہ ایسے ایسے خواب بیان کرتا, ہمیں غصہ آتا تھا اس پر, ہم ناراض رہتے تھے. تو آپ نے پوچھا کیا اس کو بادشاہت مل گئی؟ کہا نہیں اس کو بادشاہت تو نہیں ملی. کہا تمہیں کبھی اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا پڑا؟ تو کہا نہیں, وہ تو بچپنے میں مر گیا. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ ایک کام کرو, کمرہ بدل دو, دوسرے کمرے میں جاؤ. اور پھر دوسرے کمرے میں کھانا رکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بھلا دیا اور وہ سارے معاملات بھول گئے. اور بھولنے کے بعد پھر وہ کھانا کھانے لگے. جب وہ کھانا کھانے لگے تو اس میں سے جو بنیامین تھے, جو سگے بھائی تھے, وہ ان کو کھانا اچھا نہیں لگا, وہ روتے ہی رہے. تو بادشاہ نے پھر پوچھا کہ یہ کیوں روتا ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ میں کھانا کھانے کو اس کمرے میں جانے کو ترجیح دیتا ہوں کیونکہ اس میں میرے سگے بھائی کی تصویر ہے, تو میں ذرا اس کو دیکھ کر کے اپنا دل بہلانا چاہتا ہوں.
تو جب وہاں پر وہ پہنچے بنیامین تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ دیکھ کے خوب رونے لگے، تصویر دیکھ کر، بہت دنوں کے بعد تصویر دکھی تھی۔ اصل میں آپ ان کو اپنے دور پہ قیاس نہ کریں، پھر کہتا ہوں چونکہ اس دور میں سجدہ تعظیمی بھی جائز تھا، ہمارے دور میں ہمارے آقا علیہ السلام کی شریعت میں جائز نہیں ہے، تو ایسی تصویر کی اس وقت تو حرمت نہیں رہی ہوگی جس کا ذکر امام غزالی نے لکھا ہے، کیونکہ شریعت بدلتی رہی ہے نا۔ تو رونے لگے، تو رونے کی آواز بلند ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت افراہیم کو، اپنے بیٹے افراہیم سے کہا افراہیم تم جاؤ اور جا کر کے وہ جو رونے کی آواز ہے اس کے ساتھ بیٹھو۔ کہا چچا، کہا بابا وہ کون ہے؟ کہا وہ تیرا چچا ہے۔ کہا میرا چچا ہے وہ؟ کہا ہاں وہ بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب واقعات اپنے بچوں کو بتا رکھے تھے پہلے سے جو ان پہ گزری تھی، تو کہا وہ میرا چچا بنیامین وہی ہے؟ کہا ہاں۔ جا کر کے بازو میں بیٹھ گئے، وہ روتے روتے دیکھا ارے یوسف، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراہیم ہو بہو حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپنا تھا۔ تو میرے بھائی، مرحوم بھائی جیسے دکھتا ہے، تو میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کا بچپنا ایسے ہی تھا۔ تو کہا اس کا نام کیا تھا؟ کہا یوسف صدیق اس کا نام تھا۔ تو کہا کہ یوسف صدیق، یہ تیری صورت کیسے آ گئی؟ تیرے اندر ہی اس کی صورت کیسے آ گئی؟ وہ تو انتقال کر گیا، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ تو کہا کہ اس کو بھیڑیا نہیں کھایا، وہ زندہ ہے اور میں اسی کا بیٹا ہوں اور میں اپنے باپ کا ہم شکل ہوں۔ کہا یوسف زندہ ہے؟ تو اچھل کر کے سینے سے کہاں ہے میرا بھائی یوسف؟ کہا وہ تو آپ سے مل چکے، آپ نے ان کو پہچانا نہیں، دیکھا نہیں؟ کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ پھر کہا کہ رکو میں میرے بابا کو بلا لاتا ہوں۔ پھر افراہیم آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ تو حضرت بنیامین نے کہا آپ حیات ہیں؟ کہا ہاں میں ہی تو بادشاہ ہوں۔ خوب روئے پکڑ کر کے ایک دوسرے کو، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بابا کیسے ہیں؟ بابا کا کیا حال؟ تب بنیامین نے کہا یوسف تم تو بادشاہ ہو، لیکن تیرا بابا ایک سیکنڈ بھی، ایک لمحہ بھی تیرے بغیر کبھی خوش نہ رہا، آج بھی وہ روتا ہے اور روتے روتے اس کا برا حال ہے، اب وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس کو ایک ہی کام ہے رونا رونا اور صرف رونا۔ یوسف علیہ السلام بھی بہت روئے۔ پھر کہا کہ تو نے شادی کی کہ نہیں کی بنیامین؟ کہا ہاں بھائی میں نے شادی کی اور اللہ نے مجھے 3 بچے دیے۔ کیا نام رکھا؟ کہ ایک کا نام بھیڑیا رکھا، ایک کا نام خون رکھا، ایک کا نام یوسف رکھا۔ کہا یہ کیوں نام؟ ایسے نام تو نہیں رکھتے ہم لوگ۔ کہا یہ نام اس لیے رکھے کہ جب بھیڑیا دیکھوں میرے بیٹ جو میں جس کا نام بھیڑیا رکھا، جب اس کو پکاروں گا تو مجھے وہی بھیڑیا یاد آ جائے گا جس پہ جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، اور جب خون جس کا نام رکھا اس کو پکاروں گا تو وہ خون میں بھرا ہوا جعلی کرتا یاد آ جائے گا، اور جب یوسف کو پکاروں گا تو آپ یاد آ جائیں گے۔ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ یوسف دنیا میں نہ رہا۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اب میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں تمہیں بھیجوں گا بھی نہیں، میں تمہیں روکنے کی کوئی سبیل کرتا ہوں، کوئی ہیلا کرتا ہوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے سب بھائیوں کی بوریاں تھیلیاں باندھی، اور باندھ کر کے جب سامان باندھا جا رہا تھا تو کہا کہ بنیامین کی ایک اپنے سپاہی سے کہا کہ بنیامین کی جو تھیلی ہے اناج کی، اس بوری کے اندر میرا یہ پیالہ، اس دور میں اس کی قیمت 2 لاکھ سونے کے سکے تھی۔ وہ جو پیالہ جس سے آپ پانی پیتے تھے، شربت پیتے تھے، 2 لاکھ دینار سونے کے سکے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس میں ڈال دینا، ڈال دیا اس میں۔ پھر بھائیوں کو کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے اب بھی نہیں پہچانا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور کہا کہ جاؤ۔ جب وہ لوگ چلے گئے اور ایک منزل پر پہنچے تو اس منزل پر پہنچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے 50,000 کا لشکر ان کے پیچھے روانہ کیا، اور روانہ کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ لوگ چور ہو۔ جب ان کو پکڑ لیا کہ آپ لوگ چور ہو، انہوں نے کہا ہم نبی کی اولاد، آل پیغمبر، ہم چور کیسے ہو سکتے ہیں؟
کہا کہ بادشاہ کا وہ قیمتی پیالہ چوری ہو گیا ہے جس سے وہ پانی پیتے 2 لاکھ سونے کے سکے اس کی قیمت ہے، احسان کا بدلہ تم یہ دے رہے ہو؟ بادشاہ نے تمہیں کتنا اعزاز کیا، اکرام کیا، تم یہ دے رہے ہو؟ انہیں خوب ڈانٹا اور خوب ان کی سرزنش کی۔ تو یہودا نے کہا اب زبان سنبھالے، ایسی بات نہ کر، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمیں مجرم لوگ نہیں ہیں۔ تو کہا چلو بادشاہ کے پاس، کہا چلو ہم تھوڑی چور ہیں۔ تو جب وہ سب کے سب 11 کے 11 پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ ایسے ہو کہ انعام اور اکرام اور عزت کا بدلہ تم اس طریقے کے کام کرتے ہو؟ تو کہا کہ بھئی ہم ایسے لوگ نہیں ہیں اور ہم ایسے مجرم لوگ، چور لوگ نہیں ہیں۔ کہا کہ میرا پیالہ گم ہو گیا اور تم ہی لوگ تھے محل میں، تمہارے سوا کوئی تھا نہیں۔ تو بادشاہ نے ایک کام کرو، سب کے تھیلے چیک کرو، بڑے بھائی سے لے کر سب کے تھیلے۔ تو انہوں نے 10 بھائیوں کے تھیلے چیک کیے۔ اب چیک کرنے کے بعد پھر کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا رک جاؤ، جب ان کی تھیلی میں نہیں نکلا تو اب جو سب سے چھوٹا ہے وہ کیوں چوری کرے گا؟ اس کا تھیلا چیک مت کرو، ان کو جانے دو، جاؤ جاؤ تم جاؤ۔ جیسے کہا جاؤ، تو چونکہ تھا سوتیلا بھائی 11واں، تو یہودا تھوڑا سا معاملہ تھا، تو یہودا نے کہا ہمارا چیک کیا تو یہ کون سا ہم سے بہتر اور افضل تھوڑی ہے، ہمارا چیک کیا، یہ چیک کرنا ہماری بے عزتی ہے، جب نہیں نکلا تو اس کا بھی چیک کر لو، یہ ہم سے افضل تھوڑی ہے، ہمارا چھوٹا ہے۔ تو کہا نہیں جاؤ، ہم اس کا نہیں چیک کرتے کہ تمہارے پیغمبر اپنے آپ کو کہتے ہو تم چوری نہیں کرو گے، تو جاؤ، ہمیں یقین آ گیا تمہاری بات پہ۔ تو کہا نہیں اس کا بھی چیک کرو۔ تو جب کہ اس کا بھی چیک کرو تو پھر آپ نے سپاہی سے کہا کر لو چیک کرو۔ تو جیسے ہی چیک کیا تو اس میں وہ پیالہ نکل گیا۔ جب پیالہ نکل گیا تو اب یہ سب پریشان ہو گئے، پریشان ہوئے تو کہا کہ افسوس اس نے چوری کی۔ اور اس کا جو بھائی تھا نا یوسف، وہ بھی چور تھا، وہ بھی ایسا کر چکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ تم کتنی بددیانتی سے کام لیتے ہو کہ تم اب بھی اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہو، تم صحیح بات نہیں کرتے ہو۔ بہرحال تو حسد کا کوئی علاج ہی نہیں، حسد آدمی کو اندھا بہرا کر دیتا ہے۔ تو پھر کہا کہ اب یہ بتاؤ، اس کے تھیلے سے تو نکلا میرا پیالہ، اب یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا باپ نبی ہے، تو اس نبی کے یہاں چور کی سزا کیا ہے؟ چور کی سزا یہ ہے کہ جو جس کی چوری کرے گا اور پکڑا جائے گا وہ اس کا غلام بن جائے گا، اسی کے پاس رہے گا۔ تو کہا پھر اب تم سب جاؤ، اب اس کو میں غلام بنا کے اپنے پاس رکھوں گا۔ تو یہودا نے کہا ہم تو قسم کھا کے آئے تھے، یوسف کو تو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، اب بابا کے پاس گئے تو 40 سال ہو گئے، وہ ہم سے بات ہی نہیں کرتا ہے، اب اس کو چھوڑ کر جائیں گے تو کیا قیامت آئے گی، اس لیے میں تو نہیں جاؤں گا۔ ایک کام کرتے ہیں، اولاد یعقوب کی کرامت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، کیا کہ جب ہم لوگ چیختے ہیں غصے میں آ کے تو لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ تو میں کیا کروں گا، جس جیل میں اس کو ڈالنا جائے گا اس کے دروازے پہ جاؤں گا اور اپنے بال جو میرے باہر نکلتے ہیں غصے میں اور میں چیختا ہوں اور سب کے پتے پھٹنے لگتے ہیں، جب میں چیخوں گا تو سب سپاہی مر جائیں گے، پھر تم جو وہ بنیامین کو چھڑا لینا اور پھر جنگ ہوگی تو ہم بادشاہ کو بھی سب کو قتل کر دیں گے۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے کس زبان میں؟ عبرانی زبان میں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام سن رہے تھے کہ آپ عبرانی جانتے تھے، ان کو یہ تھا کہ ان کو عبرانی اپنی اولاد۔ یہ کیا رامائن اور مہابھارت آپ نے سیریل اپنے گھروں میں لگا رکھے؟ بچوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ پاکستانی سیریل، یہ اشتانی سیریل، یہ اشتانی سیریل، کوئی سیریل نہیں، کچھ نہیں۔ ہم ہندوستانی اور فخر سے کہتے ہیں ہندوستانی، کوئی بھی سیریل ہو ہم اس کو جائز نہیں کہتے۔ بچوں سیریل سے بچوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے۔ بچوں کو بتاؤ صرف تمہارا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ تمہاری اولاد کا وہ بھی عاشق رسول بناؤ۔ صرف کلمہ نہیں، کلمہ لانے والے نبی کا عشق، اور اپنے نبی کی شان کیا بتاؤ گے؟ آتی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو تو جانتے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سن لیا، اپنے بیٹے افراہیم سے کہا بیٹا یہ اولاد یعقوب کی خصوصیت ہے کہ وہ غصے میں چیختے ہیں نا تو لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، لیکن دوسری خصوصیت اولاد یعقوب کی بھی ہے کہ ایک کا غصہ کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، لیکن اولاد یعقوب اگر اس کو ٹچ کر دینا تو وہ چیخ ہی نہیں پائے گا۔
تو تم جاؤ اس کے پیچھے اور جا کر کے اس کو ہاتھ ٹچ کر دو تاکہ یہ چیخ نہ پائے، تاکہ یہ نقصان نہ کر سکے۔ ادھر افرایم پیچھے پیچھے گئے اور جب وہ چیخنے کی تیاری کرنے کے لیے جب بال اس کے نکلنے لگے بدن سے تو اس نے جا کر ہاتھ ٹچ کر دیا، وہ چیخ ہی نہیں سکا۔ جب چیخ نہیں سکا تو بھائی انتظار کرتے رہے 9 کے 9 چیخنے کی آواز آئے گی تو جنگ شروع ہوگی، لیکن چیخنے کی آواز نہیں۔ جب سب ملے کہا کہ کچھ چیختا کیوں نہیں ہے؟ ارے لگتا ہے کہ یہاں کوئی اولاد یعقوب موجود ہے، کسی نے مجھے ٹچ کیا، میری چیخنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی، لیکن وہ کون ہے میں نہیں پہچان پا رہا ہوں، وہ ہے کون نہیں، یہ قصہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، تو یہودا نے کہا اب تو میں نہیں جاؤں گا، میری ہمت نہیں ہے، ایک کام کرو تم سب جاؤ اور بابا کو کہو کہ بابا ہی اب کچھ اس کا حل نکالے۔ اب وہ سب وہاں پہنچے روتے دھوتے، یہودا کی تو ہمت نہیں تھی تو وہیں تھا، یہودا رک گیا وہیں پر، کہا میں نہیں جاؤں گا۔ جب پہنچے تو کہا بابا اس نے چوری کی، بنیامین نے، جیسے اس کے بھائی نے چوری کی تھی، وہاں بھی وہی کہا۔ اور اب بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا، فرمایا آل پیغمبر چوری نہیں کرتے، جاؤ ڈھونڈو میرے تینوں بچوں کو، انشاءاللہ وہ ملیں گے، میرا یوسف بھی ملے گا، یہودا بھی ملے گا، بنیامین بھی ملے گا۔ تو بچوں نے کہا بابا آپ یوسف کو بھول جائیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ اس کی محبت کے اندر جو ہے بالکل خود رفتہ ہو چکے ہیں، وارفتہ ہو چکے ہیں۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا، کہا اس کا نام کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا ہے، اگر اس کا نام معلوم ہوتا تو میں اس کا نام بھی لکھتا، لیکن اب عزیز مصر کر کے لکھا کہ دیکھ میں نبی ہوں، میرا باپ اسحاق ہے، ان کے والد ابراہیم تھے، ہم اولاد پیغمبر ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں خود بھی پیغمبر ہوں، میری اولاد چور نہیں ہو سکتی، ایک کام کر اگر تو نے میرے بیٹے کو نہیں چھوڑا، آزاد نہیں کیا، تو میں تیرے لیے بد دعا کروں گا اور تیری اولاد کے لیے بد دعا کروں گا، اس لیے تو میرا بیٹا چھوڑ دے۔ تب وہ خط لے کر کے جب آئے فرمایا جاؤ تمہیں اللہ کی شانیں نہیں پتا، اللہ کی شانیں میں جانتا ہوں، جاؤ میرے بیٹے کو ڈھونڈو، تینوں بیٹوں کو ڈھونڈو، اللہ تمہیں انہیں ملا دے گا۔ جب یہ لوگ خط لے کر کے آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خط لیا اور خط لے کر کے جب پڑھنے لگے تو خط پڑھتے جاتے تھے اور بار بار روتے جاتے تھے، خط پڑھتے جاتے تھے اور بار بار روتے جاتے تھے۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ان بھائیوں میں سے کہ میرے بابا کا خط آخر تو پڑھ کر اتنا روتا کیوں ہے، تیرے اتنے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایک کام کر، میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ تمہارے بابا کا خط پڑھ کر کے میں روتا کیوں ہوں، میں تمہیں یہ بتاؤں، آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ تمہارا وہ بھائی جس کو یوسف صدیق کہتے تھے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ چور تھا، جھوٹا تھا اور اس کو بھیڑیا کھا گیا، اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ فرمایا اب میرے پاس آؤ، یہ میرے پاس جو پیالہ ہے جو تمہارے اس 11ویں بھائی نے چرایا تھا، اس پیالے کی خصوصیت ہے جب میں اس پر سلائی مارتا ہوں تو یہ گزرے ہوئے دور میں جو جو وہ اس کو بتاتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے ترجمان ہٹا دیا، اب جیسے ہی پیالے پہ وہ مارا سلائی، فرمایا بتاؤ یہ یوسف کا معاملہ کیا ہے؟ تو اس پیالے سے آواز آئی کہ یہ لوگ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، انہوں نے یوسف پہ ظلم کیا، باپ سے بیٹے کو جدا کیا اور جدا کر کے جو ہے وہ اس کے ہاتھ کا کھانا لے کے کتے کے آگے پھینکا، پانی زمین پہ پھینکا، یہ کیا وہ کیا، ساری تفصیل آئی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بتاؤ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ انہوں نے کہا سچ ہے۔ کہا کہ پھر کنویں سے نکالا گیا، دوسری سلائی ماری تو کہا کنویں سے نکالا گیا، مار پیٹ کر کے اس کو مصریوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ کہا بولو یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ جو جو آواز آتی رہی آخرکار وہ سب کہتے سچ ہے سچ ہے سچ ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان سب کے ہاتھ باندھ دو، یہ اپنے بھائی کے قاتل ہیں، ان سب کے ہاتھ باندھ دو اور ہاتھ باندھ کر کے لے جاؤ، ان کی گردن اڑا دو۔
بس جیسے ہی جب وہ ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور لے کر جانے لگے تو وہ رو رو کر کہنے لگے کہ اے بادشاہ ہمارے حال پہ رحم کر، ارے ہمارا ایک بھائی بھیڑیا کھا گیا تو میرا باپ 40 سال سے روتے روتے برا حال ہے، سب کے سب بھائی کٹ جائیں گے تو میرے باپ کا کیا ہوگا؟ بس اتنی وہ منت کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہنسی آ گئی تو آپ کھلکھلا کر کے ہنسے تو آپ کے دانت ان کو نظر آئے تو کہا رے یہ دانت تو یوسف کے تھے، یوسف کے دانت ایسے تھے۔ ان لوگوں نے پہچان لیا، اللہ اس کو قرآن میں بیان کرتا ہے کہ پھر انہوں نے یوسف کو پہچان لیا تو کہا کہ کیا تم یوسف ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں۔ اب وقت آ چکا تھا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کا حکم تھا کہ اب بتا دیا جائے، تو کہا ہاں میں یوسف ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف تم بادشاہ بن گئے؟ کہا ہاں الحمدللہ میں بادشاہ بن گیا ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ اور تو پھر کہا ہم نے جو کچھ کیا تھا ہم اس پہ بہت نادم ہے، شرمندہ ہے، بتاؤ آج تم ہمارے ساتھ کیا کرو گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گا جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کرتا ہے، ایک دوست اچھا دوست دوسرے دوست کے ساتھ کرتا ہے، ایک اچھا بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا اور تم سب آزاد ہو، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا تو یہودا نے کہا بابا کو یہ بات بتانی چاہیے، کہا اللہ کا حکم ہے کہ میں خود جا کر ملنا چاہتا تھا بابا سے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے بابا کو اپنے پاس بلاؤ تاکہ وہ تمہاری حکومت، سلطنت اور تمہارا عظمت شان، تمہاری بزرگی دیکھے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ یہودا نے کہا لیکن وہ دیکھے گا کیسے، کیونکہ بابا تو تمہارے لیے رو رو کر کے آنکھیں کھو چکا ہے۔ تو آپ نے اپنا کرتا دیا، فرمایا کرتا لے جاؤ اور یہ میرا کرتا لے جانا اور بابا کی آنکھ پر لگا دینا تو اس سے اس کی آنکھیں لوٹ آئے گی۔ یہ بھی قرآن میں ہے، قرآن کی آیت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا۔ لوگ کہتے ہیں تبرکات سے کیا ہوتا ہے؟ تبرک یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے بینائی لوٹ آتی ہے۔ آپ نے اپنا کرتا دیا، ادھر کرتا لے کر کے چلے، ادھر یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں سے کہنے لگے کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے میرے یوسف کی۔ تو پوتوں نے کہا دادا آپ بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے کی وجہ سے آپ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ ادھر کرتا گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا میری بہن کا کیا حال ہے ذرا وہ بھی تو بتا دو۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا بھائی جس دن سے تم کھوئے ہو تمہاری بہن ہر دن صبح کو آتی ہے اور راستے پہ بیٹھتی ہے اور روتی ہے اور کہتی ہے میرا بھائی یوسف کب آئے گا۔ ہر مسافر سے کہتی ہے کیا تم نے یوسف کو دیکھا ہے؟ وہ بھی رو رو کر اس کا برا حال ہے۔ ادھر چاہے وہ قمیص پہنچا آپ کا اور آنکھ پہ رکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کو روشنی مل گئی آنکھ کی۔ یہودا نے کہا تھا کہ وہ بھرا ہوا خون کا کرتا لے کر میں ہی گیا تھا، اس لیے یہ کرتا بھی لے کر میں ہی جاؤں گا۔ غم کی خبر سنانے بھی میں گیا تھا، خوشی کی خبر سنانے بھی میں جاؤں گا۔ جب پہنچے کہا بابا آپ کا بیٹا تو بادشاہ بن گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ مت بول کہ وہ بادشاہ بن گیا، پہلے یہ بتا کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ میرا بیٹا بادشاہ ہو میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں، لیکن میرا بیٹا جو تقریباً 40-50 سال سے کھویا ہو اگر وہ میرے دین پر ہے تو میرے لیے فخر کی بات ہے۔ فرمایا الحمدللہ بابا وہ مسلمان بھی ہے، تیرے دین پہ ہے۔ اور پھر آپ کو روشنی آئی، وہ خط بھیجا گیا، خط آپ نے پڑھا، خوش ہوئے کہ بابا آپ آئیں، اللہ کا حکم ہے اور میں نے آپ کے لیے کپڑے بھیجے، سواریاں بھیجی اور آپ کے جتنے پوتا پوتی نواسے نواسیاں ہیں سب کے لیے کپڑے بھیجے، سب کو لے کر کے آؤ۔ یہ وہ جواب آ رہا ہے، مکے والوں نے پوچھا تھا نا کہ اولاد یعقوب مصر کیسے ہے، اس کا جواب آ گیا کہ آپ سب لوگ آئیں۔ پھر ادھر یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ نکلے اور نکلنے کے بعد ادھر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا کا استقبال کیا جائے۔ چلو استقبال کے لیے 50-50 ہزار کا لشکر الگ الگ منزلوں پہ تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد، یہ کیا رامائن اور مہابھارت آپ نے سیریل اپنے گھروں میں لگا رکھے؟ بچوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ پاکستانی سیریل، یہ اشتانی سیریل، یہ اشتانی سیریل، کوئی سیریل نہیں، کچھ نہیں۔
ہم ہندوستانی اور فخر سے کہتے ہیں ہندوستانی. کوئی بھی سیریل ہو ہم اس کو جائز نہیں کہتے. بچوں سیریل سے بچوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے. بچوں کو بتاؤ صرف تمہارا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ تمہاری اولاد کا وہ بھی عاشق رسول بناؤ. صرف کلمہ نہیں، کلمہ لانے والے نبی کا عشق. اور اپنے نبی کی شان کیا بتاؤ گے؟ یہ کیا ہے؟ تو یہودا کہتا تھا بابا یہ آپ کے بیٹے کا لشکر ہے. پھر اس کے بعد آگے یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے بیٹے کا لشکر ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام خوش ہوتے جاتے تھے، خوش ہوتے جاتے تھے. بالآخر جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب آئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام بھی 5 لاکھ کا لشکر لے کر کے اپنے بابا کے استقبال کے لیے جھنڈوں کے ساتھ آئے. اور جب آپ مصر سے نکلے تو پورے مصر میں ایک آواز گونجی، ہنگامہ تھا کہ یوسف اپنے باپ سے ملنے جا رہے ہیں اور تقریباً نصف صدی کے بعد باپ بیٹوں کی ملاقات ہونے والی ہے. تو ادھر یوسف جا رہے تھے تو زلیخا کو یہ آواز آئی. تو چونکہ زلیخا بھی پورے خاندان سے محبت کرتی تھی تو زلیخا نے کہا اس عورت سے جس کے گھر میں رہتی تھی مجھے بھی لے کر کے چل، تاکہ میں بھی تو اس خوشی کے موقع پر یوسف کی خوشی میں شریک ہو جاؤں. جب گئی اس سے پہلے کہ بابا سے ملاقات ہوتی اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا زلیخا کے پاس یوسف کی سواری روک لو. سواری رک گئی. زلیخا نے کہا یوسف مجھے پہچانتے ہو؟ آپ نے پہچانا نہیں. کون ہے تو؟ کہا کہ افسوس میں نے اس سے محبت کی جو مجھے پہچانتا تک نہیں اور اس نے مجھے بھلا دیا. بوڑھی ہو گئی تھی زلیخا اور حسن بھی پورا بڑھاپے کی دہلیز پر جا کر کے دم توڑ چکا تھا. نابینا بھی ہو گئی تھی، پھٹے پرانے کپڑوں میں تھی تو پہچانا نہیں. تو تب زلیخا نے کہا میں زلیخا ہوں تو میری مراد پوری کر دے. جبریل علیہ السلام نے کہا اس کی مراد پوری کر دیجئے. تو تب کہا کیا تیری مراد ہے؟ کہ میرے ساتھ شادی کر لے تاکہ میں تیری بیوی بن جاؤں. تب یوسف علیہ السلام نے کہا ہنس کر کہ تو بوڑھی ہو گئی ہے، اب تو میرے کیا کام کی اور میں تجھ سے شادی کر کے کیا کروں گا. جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے آپ اس کے ساتھ شادی کریں. کہا جبریل یہ تو بوڑھی ہے، نابینا ہے اور یہ تو فقیرنی ہو گئی ہے. تو جبریل نے کہا میرے اللہ کو کیا دیر ہے، اللہ اس کی فقیری بھی دور کر دے گا، نابینا پن بھی دور کر دے گا اور اس کا بڑھاپا بھی دور کر دے گا. ادھر جبریل نے چاہے وہ ایک دم کیا تو چونکہ وہ کماری تو تھی ہی، ہاتھ نہیں لگا سکا تھا عزیز مصر، تو اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو پھر سے جوانی عطا فرما دی. آپ پھر سے جوان ہو گئی اور آپ کی غربت دور ہو گئی، آنکھوں کی روشنی پھر پلٹ آئی. پہلے جو زلیخا تھی اب زلیخا اس سے اور خوبصورت تھی. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو پھر ملنے کے لیے چلے. جب ملنے کے لیے چلے فرشتوں نے بھی عرض کیا مولا جب یعقوب روتا تھا اس کے ساتھ ہم بھی روتے تھے، اب 50 سال کے بعد باپ بیٹے ملنے والے ہیں، ہم بھی اس خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہیں. اور آسمان کے فرشتے اس جگہ جمع ہوئے جہاں پر یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہونے والی تھی. حضرت یوسف و یعقوب علیہ السلام جب ایک دوسرے سے ملے تو یعقوب علیہ السلام کی چیخ نکل گئی اپنے بیٹے کو بادشاہ دیکھ کر. پھر حضرت یوسف علیہ السلام محل میں لاتے ہیں اور لانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا نکاح پڑھاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے ایک تخت پر یوسف علیہ السلام بیٹھتے ہیں، ایک دائیں تخت پر یعقوب علیہ السلام بیٹھتے ہیں، بائیں تخت پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی اور یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں جو خالہ بھی تھی جس نے وہ خواب کو اوپن کیا تھا وہ بائیں طرف بیٹھتی ہے. اور 11 تخت اور لگتے ہیں اور 11 پر 11 بھائی بیٹھتے ہیں اور سب مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام بول اٹھتے ہیں بابا آج میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی، آج میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی. اور اللہ نوازتا کیسے ہیں، اسے نوازنے کے انداز کیا آتے ہیں. جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ خواب آج پورا ہوا. لیکن آپ سوچیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھا ہوا خواب پورا ہونے میں 50 سال کا عرصہ لگا. 50 سال کا عرصہ لگا. خواب دیکھا تھا تو بچے تھے، خواب کی تعبیر ہوئی، بچوں کے باپ ہو چکے تھے. لیکن اس مقام پر جو آپ نے خواب دیکھا تھا وہاں پہنچتے پہنچتے یوسف علیہ السلام کو قدم قدم پر کتنے صبر آزما حالات سے گزرنا پڑا. بس اپنا بھی ایک خواب ہے
کہ ہم جنت میں جائیں گے اور اللہ کا حکم بھی ہے. اب وہاں تک اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں بھی کتنی منزلوں سے گزرنا ہے, صبر کی منزلوں سے. اور زندگی میں بھی ہم نے جو خواب دیکھے ہیں, جو پلان بنائے ہیں, وہ ضرور انشاءاللہ پورے ہوں گے, لیکن اس سے ہمیں بہت منزلوں سے, مقامات سے گزرنا ہوگا. لیکن سب سے بڑی چیز ہے ہمت, حوصلہ, صبر. یوسف علیہ السلام مارے گئے, حوصلہ نہیں ہارا, صبر کیا. کنویں میں ڈالے گئے, پھینکے گئے, حوصلہ نہیں ہارا, صبر کیا, ہمت سے کام لیا. بیچے گئے, حوصلہ نہیں ہارا, صبر کیا, ہمت سے کام لیا. مصر لائے گئے, صبر سے کام لیا, ہمت سے کام لیا. زنا کا الزام لگا, حوصلہ نہیں ہارا, صبر سے کام لیا, ہمت سے کام لیا. قید خانے میں گئے, صبر سے کام لیا, ہمت سے کام لیا. بالآخر اللہ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا. اس پورے قصے میں احسن القصص کے اندر 3 چیزیں ملتی ہے. ایک یوسف علیہ السلام کی ہمت اور ان کا صبر. اہم چیز اور شامل کر لیں کہ ان کا اعلیٰ کردار, اعلیٰ اخلاق. کہیں بھی کسی بھی معاملے میں پہنچ کر وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتے, وہ کبھی بھی دین سے نہیں ہٹتے, وہ کبھی بھی سچائی سے نہیں ہٹتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سچے بندوں کو ان کے مقام پہ پہنچاتا ہے. پھر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے تو آپ نے عرض کیا, بابا اب آپ میرے پاس ہی رہ جائیں. تو آپ نے فرمایا میں تمہارے پاس رہ جاؤں گا, لیکن میں محل میں رہنے والا آدمی نہیں ہوں, میرے لیے الگ سے کوئی کمرہ بنا دو. آپ نے ان کے لیے الگ سے کمرہ بنایا. کم و بیش 70 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یعقوب علیہ السلام رہے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے اور میں اب ملک شام واپس جاؤں گا, کیونکہ میرے بابا, میرے دادا سب کے مزارات ملک شام میں ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ وہیں پر میری قبر بنے, اس لیے اب میں وہاں جاتا ہوں. پھر یعقوب علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے, آپ کا وہاں وصال ہوا. پھر یوسف علیہ السلام بھی زلیخا سے نکاح کے بعد بھی بہت طویل عمر رہے, تقریباً 75 سال. اس کے بعد حضرت زلیخا بھی مزید حیات رہی. اور پھر یوسف علیہ السلام کا جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ میری قبر جو ہے وہ ایسی جگہ بنانا, یا آپ نے وصیت فرمائی میری قبر ایسی جگہ بنانا تاکہ اگر بنی اسرائیل جب مصر سے جانے لگے, کبھی اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ بنی اسرائیل تو اب آ گئے یہاں, جب یہاں سے جانے لگے تو میرا جسم جو ہے وہ لے کر کے جائیں اور ملک شام لے جا کر جہاں میرے باپ دادا کے مزارات ہیں وہیں پر مجھے دفن کر دے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد مصر والوں میں اختلاف ہو گیا کہ ان کی قبر کہاں بنے گی. تو کسی نے کہا ہمارے محلے میں, کسی نے کہا ہمارے محلے میں. بالآخر یہ طے ہوا کہ دریا کا پانی سب محلوں میں جاتا ہے تو یوسف علیہ السلام کی قبر دریا کے اندر بنے گی. یوسف علیہ السلام کا مزار انہوں نے دریا کے اندر بنایا. اور پھر یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل مصر آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چلے گئے. تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے جانے لگے تو آپ نے ایک بڑھیا سے پوچھا, لوگوں سے پوچھا کہ کوئی یوسف کی قبر کا نشان جانتا ہے. تو ایک بڑھیا تھی, اس نے کہا میں جانتی ہوں, لیکن اس شرط پہ بتاؤں گی کہ آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ جب جنت میں جائیں گے تو مجھے جنت میں اپنا پڑوسی بنائیں گے. فرمایا تو جنت میں جائے اتنا ہی تیرے لیے کافی, میری پڑوس کیوں بنتی ہے. تو جبریل علیہ السلام آئے, فرمایا کہ اگر یہ مانگتی ہے تو اس کو دے دیجئے نا, کیا جاتا ہے, دے دیجئے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے لیکن بتا. پھر اس نے وہ جگہ بتائی. تو پھر یوسف علیہ السلام کا مزار نکالا گیا, لیکن جب نکالا گیا تو جب وہ دریا کے اندر کی زمین میں مزار تھا, لیکن جب نکالا گیا اور صندوق کھولا گیا تو اب بھی یوسف علیہ السلام کا جسم تر و تازہ تھا. اور پھر آپ کو لے جا کر کے جو ہے وہ ملک شام میں جہاں آپ کے دادا پردادا سب کے مزارات تھے وہاں یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ دفن کیا گیا. یہ تھا سورہ یوسف کا مختصر خلاصہ. اگر ایک ایک آیت پہ ہم بات کرتے تو بہت وقت لگتا, لیکن اس میں ہمارے لیے عبرت کے بہت سے سامان ہیں. سچے لوگ, اچھے لوگ, شریف لوگ کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے, ہمیشہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.